ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں ان کو جو بلڈوز کر کے سب اپنے اس میں ہم ناکام رہے ہیں۔ جو نفرت پیدا کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ الٹی ہمارے وقت میں آپ نے ساتھ دیا پی ڈی ایم کا، لیکن آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے کہ غلطی تھی، نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جب یہ حکومت بن رہی تھی، ہماری پارٹی واحد وہ پارٹی تھی جس نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے نا، ہم نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ تو ہم بھی اس ریلے میں بہ گئے، اور غلطیاں ہوتی ہیں سیاست میں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن نشاندہی ہم نے کی اس وقت کہ اس کے نتائج بہت برے اور بھیانک ہوں گے۔ اختلافات تو جب بھی یہاں پر حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، یہ کبھی مجھے آپ ایک مثال دیں کہ جی عوام کے ریئیکشن کے بدلے میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ آج دن تک کوئی ایسی مجھے نظیر نہیں ملے گی کہ عوام کے ریئیکشن پہ یا عوام کی طرف سے ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے جو ہے حکومتیں تبدیل ہوئی۔ حکومتیں کیونکہ بنتی بھی ہیں ان کے آشرواد سے، اور حکومت ٹوٹتی ہیں بھی ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ سے۔ آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے، عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے، تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی۔ اور یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر، جس کو میں انڈر ٹیکر کرتا ہوں، وہ بھی ان کے آشرواد ان کی مرضی سے بنتی ہیں۔ جو پہلے طے ہوا تھا میٹنگ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ طے شدہ تھا کہ بجٹ سیشن سے پہلے، اور بجٹ جو ہے نگراں حکومت پیش کرے گی، یہ طے ہوا تھا۔ شاید لوگ بھول چکے ہیں، اور اس وقت کی آپ ہماری خبریں بھی آئی تھی، اور اس وقت کی میٹنگوں میں مذاکرات جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے تھے کہ جی یہ ٹیمپریری ہے، اس کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت اقتدار کی کرسی اتنی نرم اور آرام دہ ہے، جب کوئی اس پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو جی نہیں چاہتا کہ اس سے اٹھوں۔ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کتنے سال پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ ٹارگٹ تھا ان پولیٹیکل پارٹیوں کا کہ اس 16 مہینے میں ہم عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں ہم سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور جس انداز میں ہمارا ایگریسو ایک وہ تھا، موو تھا کہ ہم بلڈوز کر کے جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں ان کو جو بلڈوز کر کے سب اپنے اس میں ہم ناکام رہے ہیں، اور ڈیلیور بھی ہم کچھ کر نہیں پائے، ماں سوائے اپنے کیسوں کو جو نپٹایا ہم لوگوں نے۔ نیب کی قوانین میں ترمیم لائے، الیکشن ریفارم کے نام پر وہ ریفارم جو لائے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ ہم لے آئے، اور اس کے بدلے میں جو نفرت پیدا کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ الٹی ہمارے کھاتے میں چلی آئی۔ تو جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس ماحول میں الیکشن نہیں۔ پاکستان عوامی پارٹی کو اہم عہدے ملنے کے بعد کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم ہیں، سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ کے جو سیاسی عہدے ہیں، آئینی عہدے ہیں، ان کے بعد آپ بلوچستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کسی کے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کے ہونے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے؟ کیا وہ لوگ جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے ایشوز پر کوئی ایک آواز اٹھائی ہے؟ کبھی بھی ان کی گھر سے انسان کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ایک مرغی بھی خیرات کے طور پر بلوچستان کے نام پر خیرات کی گئی ہے؟ تو ان لوگوں کی توقعات، آپ ان سے یہ توقعات کیوں کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے بلوچستان کے حالات تبدیل ہوں گے؟ دیکھنا یہ ہوگا ان کو لانے والے کون ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب نے مشاورت کی تھی؟ پرچی، اچھا، پرچی ہے وہ۔ سر بلاول صاحب نے مبارکباد دی، زرداری صاحب نے مبارکباد دی، ہم تو کم سے کم اس گناہ میں شامل نہیں مبارکباد کی اس میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب آن بورڈ تھے؟ کسی نے اگر جو کوئی آن بورڈ نہیں تھا تو ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔